والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم العظيم. دنیا میں کامیاب انسان وہ ہے جو ادب آداب کے ساتھ زندگی گزارے۔ الدین کلہ ادب، یہ جو ہمارا دین ہے یہ سراسر ادب ہے۔ اسی لیے غالباً حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے زیادہ عرصہ ادب سیکھنے میں گزارا، یہ عمر کا علم میں کم اور زیادہ عرصہ ادب سیکھنے میں گزارا۔ تو یاد رکھیں اس دنیا میں وہی انسان کامیاب ہے جو بڑوں کا ادب اور بڑوں کی اطاعت کے تقاضوں کو پہچان لے کہ بڑوں کا حکم بھی ماننا ہے اور بڑوں کا ادب اور احترام بھی کرنا ہے۔ اور اس انسان کا زوال بہت جلد شروع ہو جاتا ہے جو بڑوں کی اطاعت اور ادب میں کوتاہی کرے، یہ بات یاد رکھیں۔ اور ایک اہم چیز یاد رکھیں کہ ادب کسے کہتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ادب ہے اصل راحت رسانی کا نام، کہ انسان دوسرے کو راحت پہنچائے۔ ادب اصل راحت رسانی کا نام ہے کہ انسان دوسرے کو راحت پہنچائے، مزاج پہچانے، مزاج شناس بنے۔ یہ انسان اصل گویا کہ ادب کرنے والا اور راحت پہنچانے والا ہے۔ بخاری شریف میں بھی تفصیلی روایت ہے اور آپ حضرات نے بھی سنی ہوگی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قبیلے میں صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ ایک قبیلہ تھا غالباً بنی عوف یا اس طرح کوئی قبیلہ تھا، ان میں کچھ اختلاف ہوا۔ آپ علیہ السلام صلح کرانے تشریف لے گئے اور کچھ صحابہ کو بھی ساتھ لے گئے۔ وہاں معاملات میں کچھ تاخیر ہو گئی، معاملہ کچھ طویل ہوا اور یہاں نماز کا وقت ہو گیا۔ مسجد نبوی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرماتے تھے، لیکن جب تاخیر ہوئی صحابہ انتظار میں تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو مؤذن تھے، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک تشریف نہیں لائے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ نماز پڑھا لیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں، اگر آپ چاہتے ہیں تو ایسا ہو سکتا ہے۔
اور وقت بھی ہو چکا تھا، صحابہ منتظر تھے، تو جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت کے مصلی پر تشریف لے گئے، تکبیر کہی، نماز شروع فرما دی۔ اتنے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس تشریف لے آئے، اور جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو نماز شروع ہو چکی تھی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک مقتدی کی حیثیت سے صف میں کھڑے ہو گئے، لیکن جب صحابہ نے محسوس کیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں تو انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو متوجہ کرنا شروع کیا۔ انہیں علم میں تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے علم میں نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے ایسے تالیاں بجانی شروع کیا، ہاتھ پر ایسے ہاتھ مارتے ہیں اس طرح۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب نماز شروع فرماتے تو پھر بالکل دنیا و ما فیہا سے بے خبر ہو جاتے کہ نماز ایسی ہوتی تھی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی توجہ نہیں گئی، اور جب محسوس کیا صحابہ نے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے توجہ نہیں دی، محسوس نہیں کیا، تو انہوں نے مزید زور زور سے اس طرح ہاتھ پہ ہاتھ مارنے شروع کیے۔ جب زیادہ ایسا ہوا تو تب جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کچھ محسوس ہوا کہ معاملہ ہے، اور انہوں نے کننکیوں سے دائیں بائیں دیکھا۔ جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت کے مصلی سے پیچھے ہٹنا شروع ہوئے، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا کہ بھئی آپ مصلی پر رہیں، آپ مصلی پر رہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاتھ کے اشارے سے منع کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، لیکن برداشت نہیں ہوا اور بالآخر پیچھے آ گئے، مصلی سے پیچھے ہٹے اور پیچھے آ کے صف میں کھڑے ہو گئے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام امامت کے مصلی پر تشریف لے گئے اور آپ علیہ السلام نے نماز پڑھائی۔ نماز سے فارغ ہو کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ بھئی یہ کون سا طریقہ ہے؟ تالیاں پیٹنا اور تالیاں پیٹ کر متوجہ کرنا یہ تو مناسب طریقہ نہیں ہے، یہ تو نامناسب عمل ہے۔ اور یہ طریقہ اس طرح اگر خواتین نماز پڑھ رہی ہے اور ان کو اگر اس طرح کوئی متوجہ کرنے کا عمل کرنا ہے تو ان کے لیے، چونکہ خواتین کی آواز بھی پردہ ہے، ان کے لیے حکم ہے کہ وہ ایسے ہاتھ پہ ہاتھ مارے، مردوں کے لیے مناسب نہیں۔ پھر مسجد میں تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تنبیہ فرمائی صحابہ کو اس عمل پر کہ یہ عمل مناسب نہیں ہے اس طرح کا۔ پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ بھئی جب میں نے تمہیں کہا کہ مصلی پر ہی رہو تو پھر اس کے باوجود تم کیوں پیچھے ہٹے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، آپ کی موجودگی میں قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال ہے کہ وہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے؟ ابو قحافہ ان کے والد کی کنیت تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کی کنیت ابو قحافہ تھی۔ فرمایا کہ ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ آپ کے ہوتے ہوئے وہ امامت کے مصلی پہ آگے ہو جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ یہاں علماء نے لکھا ہے، دیکھیں دو باتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتا ہے ادب، ایک ہوتا ہے امر، ایک ہوتا ہے ادب۔ اب آیا امر یعنی حکم مقدم ہے یا ادب مقدم ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں، اس میں علماء کا بھی اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں الامر فوق الادب، حکم ادب سے مقدم ہے۔ کوئی اگر حکم دے بڑا بزرگ اور دوسری طرف ادب کا تقاضا ہو تو حکم کو ترجیح دی جائے۔ وہ حضرات فرماتے ہیں الامر فوق الادب۔ بعض حضرات اپنا اپنا ذوق ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں الادب فوق الامر، ادب یہ حکم پر مقدم ہے۔ رکھ لو
اسی طرح سے دیکھیں ملتا جلتا ایک اور واقعہ بھی ہے، اور بخاری شریف میں بھی آتا ہے کہ صلح حدیبیہ کا معاملہ جب ہوا، تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں، اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام کو عمرے سے روک دیا گیا، اور بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی افواہ بھی اڑی، آپ علیہ السلام نے بیعت لی، بیعت رضوان ہوئی۔ بہرحال پھر یہ صلح کے لیے شرائط طے ہونے لگی، اور جب صلح کے لیے شرائط طے ہونے لگی، اس کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ۔ وہ شرائط آپ حضرات نے پڑھی ہوگی، آپ حضرات کے علم میں ہوگی، طلبہ جانتے ہیں۔ جب وہ لکھی جانے لگی، آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ لکھو۔ لکھنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ غالباً ان کی طرف سے سہیل ابن عمر آئے تھے قریش کی طرف سے۔ اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی نے لکھا تو انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی رحمان الرحیم تو ہمارے ہاں معمول بہا نہیں ہے، ہم تو نہیں جانتے رحمان الرحیم، یہ الفاظ نہیں لکھے جائیں گے، بسمک اللہم لکھ لیں۔ تو بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تردد ہوا کاٹنے میں، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، چلو کوئی مسئلہ نہیں، بسمک اللہم لکھ دو۔ تو رحمان الرحیم کاٹ دیا گیا۔ آگے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکھو بھائی کہ من محمد الرسول اللہ، کہ یہ جو صلح نامہ ہے یہ محمد کی طرف سے ہے جو اللہ کے رسول ہے۔ انہوں نے پھر اعتراض کیا کہ بھائی ہم آپ کو اگر اللہ کا رسول مانتے تو پھر لڑائی کس بات کی تھی، پھر جھگڑا کس بات کا تھا، ہم تو آپ کو اللہ کے رسول نہیں مانتے، آپ رسول اللہ نہیں لکھوائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا کاٹ دو اور لکھو محمد ابن عبداللہ، کہ من محمد ابن عبداللہ ہے، کہ یہ صلح نامہ ہے محمد کی طرف سے جو عبداللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے والے معاملے میں تو بات مان لی، لیکن یہاں جب یہ معاملہ اب آیا تو اب حضرت علی نے انکار کیا کہ اللہ کے رسول میں تو آپ کا نام نہیں کاٹ سکتا، میں رسول اللہ کا لفظ نہیں کاٹوں گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی کاٹ دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے معذرت چاہی کہ نہیں، اللہ کے رسول مجھ سے تو نہیں ہو سکتا، میں نہیں کاٹوں گا۔ آپ علیہ السلام نے وہ کاغذ قلم ان کے ہاتھ سے لیا اور خود اپنے ہاتھ مبارک سے کاٹ کر لکھ دیا من محمد ابن عبداللہ۔ اب یہاں بھی علماء نے تفصیلی بحث کی کہ آپ علیہ السلام نے خود لکھا، بطور معجزے کے لکھا گیا، بہرحال تو محمد ابن عبداللہ۔ یہاں پر دیکھیں آپ علیہ السلام نے حکم دیا حضرت علی کو کہ آپ کاٹ دیں اور محمد ابن عبداللہ لکھیں، لیکن دوسری طرف ادب مانع تھا حضور علیہ السلام کا ادب کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، میں کیسے یہ لفظ کاٹ دوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ادب کے تقاضے پر عمل کیا اور نہیں کاٹا۔ یہاں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمل کس پر کیا؟ الادب فوق الامر پر۔ وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عمل کس پہ کیا؟ الادب فوق الامر۔ لیکن علماء نے یہ لکھا ہے کہ مقدم ان دونوں باتوں میں الامر فوق الادب ہے۔ صرف یہ دو مواقع تاریخ اسلام میں ایسے ہیں کہ ان مواقع پر الادب فوق الامر پر عمل کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر بھی پیچھے ہٹ گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ نہیں کاٹا، ورنہ علماء یہی فرماتے ہیں کہ الامر فوق الادب۔ یہاں ان حضرات نے جو عمل کیا یہ خدا نخواستہ کسی انکار کی وجہ سے نہیں تھا، نافرمانی کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ محبت کا اعلیٰ ترین درجہ تھا۔ اور علماء نے اس کا یہ جواب بھی لکھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر محبت نبوی کا، حضور علیہ السلام کی عظمت کا اتنا غلبہ تھا کہ آگے کھڑا رہنا ان کے بس میں ہی نہیں رہا، ان کے بس میں رہا ہی نہیں، کنٹرول میں۔ ایک چیز انسان کے اختیار میں ہوتی ہے نا، یہاں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ آپ علیہ السلام نے ہاتھ کے اشارے سے منع فرمایا نا، پھر بھی پیچھے ہٹے اس لیے کہ یہ معاملہ ان کے اختیار میں ہی نہیں رہا، وہ مغلوب الحال ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کی عظمت اور محبت کا ان پر اتنا غلبہ تھا کہ آگے کھڑا رہنا ان کے اختیار میں ہی نہیں تھا۔
اور جو چیز انسان کے اختیار میں نہیں ہو وہ انسان کیسے کر سکتا ہے؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. تو حضرت ابوبکر صدیق نہیں کھڑے ہو سکتے تھے آگے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو انکار کیا تو ظاہراً تو انکار ہے، لیکن یہ انکار کس پاکیزہ جذبے کے تحت ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا، عظمت کا اس قدر غلبہ تھا کہ وہ کاٹنے کی بالکل طاقت اور قدرت ہی نہیں کر سک رہے تھے. ان کے بس میں نہیں رہا کہ وہ قلم اٹھا کر اس پر قلم لگا دیں، اس پر لکیر لگا کر اس کو کاٹ دیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ مغلوب الحال ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اختیار میں نہیں رہا کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کاٹ دیں، حالانکہ آپ علیہ السلام کا حکم تھا. لیکن اس کے اسباب پر اگر غور کیا جائے، یہاں پر الادب فوق الامر پر عمل کیا گیا، لیکن یہ کس کی وجہ سے؟ محبت نبوی کے غلبے کی وجہ سے. محبت نبوی کے غلبے کی وجہ سے ان حضرات پر حضور علیہ السلام کی محبت، آپ کی عظمت کا اس قدر غلبہ تھا کہ یہ حضرات اپنے بس میں نہیں رہے، معاملہ ان کے اختیار میں رہا ہی نہیں. تو یہ دو مواقع علماء نے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایسے ہیں کہ اس میں الادب فوق الامر پر عمل کیا گیا. ورنہ علماء نے لکھا ہے کہ راجح یہ ہے، ترجیح اس کو دی کہ الامر فوق الادب پر عمل کیا جائے. بعض حضرات ترجیح دیتے ہیں کہ الادب فوق الامر، لیکن زیادہ علماء نے یہی لکھا، زیادہ تر ہمارے بزرگوں نے، علماء نے، کہ الامر فوق الادب، کیونکہ اصل ہوتا ہے حکم ادب پر مقدم ہے. لیکن اس میں علماء نے ایک بات یہ بھی لکھی کہ اگر انسان اس پر عمل کر رہا ہے تو اس میں آمر کی رعایت بھی رکھی جائے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انسان اگر عمل کر رہا ہے، الامر فوق الادب پر عمل کر رہا ہے، تو اس میں اتنی بات ضرور ہو کہ اس عمل کرنے میں حکم دینے والے کی کوئی بے ادبی نہ ہو، بلکہ اس کی راحت رسانی ہی ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعض مرتبہ ہوتا ہے نا کہ بڑے حضرات، بڑے بزرگ کوئی حکم دیتے ہیں اور انسان ادب کی وجہ سے جھجکتا ہے، لیکن انسان دیکھ لے کہ بھئی یہ جو حکم دے رہے ہیں ان کو راحت اس میں ہے. راحت کو انسان ہر صورت میں مقدم رکھے اور اس پر عمل کر لے. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنا واقعہ لکھا. فرماتے ہیں کہ ہمارے والد ماجد حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کی مجلس ہوتی تھی اتوار کے دن، دارالعلوم کراچی میں ہوتی تھی. ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تذکرہ فرماتے تھے، اتوار کے دن حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ہوتی تھی، شہر سے علماء اور عوام آتے تھے. بعد میں جب حضرت بیمار ہوئے تو چونکہ کافی بیمار اور علیل تھے تو گھر کے کمرے میں ہی وہ مجلس ہونے لگی. تو حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ جب آخری مجلس تھی جس اتوار کو، اس کے بعد حضرت والد صاحب کا انتقال ہوا، حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آخری مجلس تھی، تو اس دن لوگ معمول سے بھی زیادہ تھے، پورا کمرہ بھر گیا. فرماتے ہیں کہ میں کچھ تاخیر سے پہنچا تو کمرہ بھرا ہوا تھا، میں وہیں بیٹھ گیا کونے میں. مجھے کہا کہ آپ آگے آئیں، تم آ کر میرے ساتھ بیٹھو. تو میں کچھ جھجکا بھی کہ اوپر جا کے والد صاحب کے ساتھ بیٹھ جاؤں برابر میں، اور لوگوں کو پھلانگتا ہوا. تو مجھے کہا کہ آگے آ جاؤ اور میرے پاس بیٹھ جاؤ. بہرحال میں گیا اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کے برابر میں بیٹھا. تو مجھے کہا کہ میرے برابر میں بیٹھ جاؤں، میں تمہیں ایک واقعہ سناتا ہوں. اور فرمائیں کہ ہمارے شیخ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس ہوتی تھی تھانہ بون میں جاتا تھا. ایک مرتبہ میں اپنے شیخ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں پہنچا تو اسی طرح پوری جگہ بھری ہوئی تھی. تو میں کونے میں بیٹھ گیا. مجھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو فرمایا کہ آگے آ جاؤ، ادھر میرے پاس آ جاؤ برابر میں، پھر میں تمہیں ایک واقعہ سناؤں گا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ میرے برابر میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں ایک واقعہ سناؤں گا. اور واقعہ ہی سنا رہے ہیں کہ میرے ساتھ بھی اسی طرح ہوا. مجھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بلایا، کہا کہ آؤ ادھر میرے برابر میں بیٹھ جاؤ، پھر میں تمہیں ایک واقعہ سناؤں گا. تو مجھے بھی جھجک ہو رہی تھی، لیکن بہرحال حکم تھا. میں نے عرض کیا نا الامر فوق الادب،
تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور جا کر حضرت کے قریب بیٹھ گیا، تو حضرت نے فرمایا کہ ہندوستان میں مشہور بادشاہ گزرے ہیں عالمگیر، اورنگزیب عالمگیر، آپ حضرات نے بھی نام سنا ہوگا، بہت دیندار اور عالم فاضل بادشاہ، نیک متقی۔ فتاوی عالمگیری یہ سب ان کی سرپرستی میں مرتب کی گئی ہے، فتاوی عالمگیری سے اس لیے کہتے ہیں۔ ان کے دوسرے بھائی تھے دارا شکوہ۔ جب اورنگزیب عالمگیر کے والد کا انتقال ہوا، اب تخت نشینی کا مسئلہ آیا بادشاہت کا، دونوں بھائیوں میں اس پر اختلاف تھا، دونوں چاہتے تھے کہ وہ تخت پر بیٹھ جائے، دارا شکوہ چاہتا تھا، اورنگزیب عالمگیر بھی چاہتے تھے۔ اس زمانے میں ایک بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے، تو دونوں بھائیوں نے ارادہ کیا کہ جا کر اس بزرگ سے اپنے لیے دعا کروائیں گے۔ دارا شکوہ پہلے گئے، ان بزرگ کے پاس جا کے قدموں میں بیٹھے، انہوں نے کہا اوپر آؤ، میرے پاس بیٹھو یہاں تخت پہ۔ انہوں نے کہا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں آپ کے برابر میں بیٹھ جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا آ جائے، بہرحال یہ نہیں بیٹھے اور نصیحت کی فرمائش کی، جو بھی تھا انہوں نے نصیحت کی، یہ چلے گئے۔ بعد میں کچھ وقت بعد اورنگزیب عالمگیر بھی آئے، یہ بھی نیچے بیٹھے، ان سے بھی اس بزرگ نے کہا آؤ اور اوپر میرے برابر میں بیٹھ جاؤ، یہ فوراً آ گئے، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اوپر بیٹھ گئے۔ بہرحال ان کو بھی جو نصیحت کرنی تھی نصیحت کی، یہ بھی واپس چلے گئے۔ تو اس بزرگ نے بعد میں فرمایا حاضرین سے کہ یہ دونوں بھائی آئے تھے تخت نشینی کے معاملے میں دعا کروانے، لیکن انہوں نے اپنا فیصلہ خود کر دیا۔ میں نے تخت پیش کیا پہلے دارا شکوہ کو کہ تم آؤ بیٹھ جاؤ، اس نے انکار کیا، پھر میں نے تخت پیش کیا اورنگزیب کو، وہ آ کے بیٹھ گیا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ تخت اورنگزیب کو ملے گا، اور اسی طرح ہوا کہ کامیابی ملی اورنگزیب عالمگیر کو، وہ بادشاہ بن گیا۔ بہرحال مقصد یہ ہے کہ الامر فوق الادب، کہ انسان حکم کو مقدم رکھے ادب پر، لیکن اس حکم کی تعمیل میں بھی ادب کی رعایت ہو، ادب کی رعایت ہو۔ اصل عرض کرنے کا اس موضوع کے آج یہ ہے کہ انسان ادب آداب کی رعایت رکھے، اور چاہے دیکھیں ہمارے بڑوں نے تو ایسی مثالیں پیش کی کہ آپس میں اگر کسی مسئلے پر چاہے اختلاف بھی ہے یا سیاسی اختلاف بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ایک دوسرے کا وہ ادب اور احترام تھا کہ جس کا ہم اور آپ آج تصور نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آج تو ذرا سا کچھ بس سیاسی اختلاف ہوا، مسلکی اختلاف ہوا، نظریاتی اختلاف ہوا، تو وہ ایک دوسرے کی مٹی پلیت کریں گے کہ الامان والحفیظ، وہ کیچڑ اچھالیں گے، وہ پگڑیاں اچھلیں گی کہ الامان والحفیظ۔ اختلافات تو سیاسی ہمارے بڑوں میں بھی رہے ہیں، ہمارے بزرگوں میں بھی رہے، لیکن جو ایک دوسرے کا ادب اور احترام تھا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ میں سیاسی اختلاف تھا، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ میں سیاسی اختلاف تھا، لیکن جو ادب اور احترام تھا ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کراچی میں ایک بزرگ تھے، بڑے عالم تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص شاگرد بھی تھے اور خادم بھی رہے ہیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سفر اور حضر میں، ابھی انتقال ہو چکا ہے، ہم حضرت کی خدمت میں کبھی کبھی جاتے تھے، حضرت مولانا سید اصلح الحسینی نور اللہ مرقدہ گلشن اقبال میں رہائش پذیر تھے، خود ہمیں واقعہ سنایا، فرماتے رہے کہ میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں بھی ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ ٹرین میں ہم سفر کر رہے تھے تو کوئی اخبار تھا، اخبار میں جیسے سیاسی بیانات بھی ہوتے ہیں، حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی بیان تھا، میں نے وہ بیان پڑھا اور پڑھ کر میں نے کوئی جملہ کوئی بات کی، چونکہ سیاسی مزاج میں یہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی تھے، خادم بھی تھے، اور سیاست کے اعتبار سے، سیاسی نظریے کے اعتبار سے ان کے ساتھ تھے، تو انہوں نے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کوئی بات کہہ دی،
تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس پر اتنا ناراض ہوئے کہ مجھ سے بات چیت بند کر دی، پورے راستے مجھ سے بات چیت نہیں کی، خدمت لینا بھی چھوڑ دی۔ میں خادم تھا، میں خدمت، لیکن مجھے خدمت کے لیے نہیں کہتے تھے۔ ناراض ہو گئے نا کہ تم نے کس طرح اس طرح کی بات کی ہے، تو فرمایا کہ مجھ سے خدمت بھی نہیں لی، سخت ناراض ہوئے۔ پھر میں نے انتہائی معذرت کی، انتہائی درجے کی معذرت کی اور معافی مانگی، تب جا کر حضرت نے مجھے معاف کیا۔ اسی طرح واقعہ ہم نے پڑھا ایک جگہ کہ دارالعلوم دیوبند میں کوئی اس طرح کا طلبہ نے کچھ جلسہ وغیرہ کیا، اس سیاسی بہرحال، تو اس میں جلسہ نہیں ہوا۔ دارالعلوم دیوبند میں کسی طالب علم نے کوئی پرچہ لگایا، ایسے اشتہار ہوتا ہے نا، اور اس میں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کوئی نامناسب جملہ لکھ دیا، نامناسب جملہ لکھا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سفر پہ تھے، جب تشریف لائے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا، حالانکہ دیکھیں سیاسی اختلاف ہے کہ اس طرح کسی نے کیا ہے، اب کس نے کیا معلوم نہیں، تمام طلبہ کو جمع کیا گیا دارالعلوم دیوبند کے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، خطاب، اور فرمایا کہ جس طالب علم نے اس طرح کا عمل کیا ہے، میں اس طالب علم کے لیے رات کو تہجد میں بد دعا کروں گا۔ حضرت مدنی فرماتے ہیں کہ جس نے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اس طرح کا جملہ اشتہار پہ لکھا ہے، میں اس طالب علم کے لیے رات کو بد دعا کروں گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ استاذ کی بد دعا لینے والا طالب علم کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ آج ہم ذرا ذرا سے اختلاف پہ کیا ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں، بزرگوں پر، بڑوں پر، لیکن آپ ان کے ایک دوسرے کے احترام کو دیکھیں۔ ابھی حال میں ہمارا سفر ہوا چند دن قبل، زیادہ وقت نہیں ہوا، تو لاہور جانا ہوا، وہاں سے رائے حاضری ہوئی، رائے مرکز، طویل عرصے بعد مرکز جانا ہوا۔ اجتماع میں تو جانا ہوتا ہے، لیکن مرکز غالباً ہماری 20-22 سال بعد جانا ہوا۔ حضرت مولانا عبید اللہ خورشید صاحب دامت برکاتہم سے ملاقات ہوئی ان کے کمرے میں۔ حضرت مولانا فہیم صاحب دامت برکاتہم سے تفصیلی ملاقات ہوئی، بیمار تھے، ان کے لیے دعا بھی فرمائے۔ حضرت مولانا احسان الحق صاحب دامت برکاتہم کی زیارت ہوئی۔ حضرت مولانا فہیم صاحب، آپ حضرت جانتے ہیں، حضرت حاجی صاحب کے خاص خادم بھی رہے ہیں، بہت خاص، اور حدیث کے استاذ ہیں رائے کے مدرسے میں۔ ہم گئے، بہت خوش ہوئے۔ اس دن طبیعت ناساز تھی کافی، لیکن اس کے باوجود تقریباً 20-25 منٹ حضرت نے ملاقات فرمائی، بہت خوشی کا اظہار کیا، بڑوں کی نسبت کا سنا، بہت زیادہ خوش ہوئے، اور فرمایا کہ حاجی صاحب اگر آپ حضرات کو دیکھتے تو بہت خوش ہوتے، میں بھی خوش ہوا۔ یہ بہرحال بڑوں کی ایک شفقت ہوتی ہے۔ اور کچھ واقعات سنے، میں اصل واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا نا کہ بعض مرتبہ یہ اختلافات ہوتے ہیں علماء میں، کچھ مسلک کے اعتبار سے، سیاسی مسلک کے اعتبار سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یعنی نظریے کے حامل ہوتے ہیں، کچھ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریے کے حامل ہوتے ہیں، لیکن فرمایا کہ میں ہر ایک کو یہ واقعہ سناتا بھی ہوں۔ 2 واقعات سنائے، وہ میں سناتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ پہلا واقعہ تو خیر یہ سنایا کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان تشریف لا رہے تھے۔ فرمایا یہ جو علاقہ قصور، یہاں مولانا اعزاز علی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے رہتے تھے۔ حضرت مولانا اعزاز علی شیخ الادب والفقہ، دارالعلوم دیوبند کے بڑے مایہ ناز استاذ، بعد میں شیخ الحدیث بھی رہے دیوبند کے۔ ان کے بیٹے یہاں پاکستان میں رہائش پذیر تھے، قصور لاہور سے قریب ہے، ہمارا جانا ہوا۔ تو فرمایا کہ انہوں نے غالباً کوئی مسجد تعمیر کیا، مدرسہ، دعوت دی حضرت مدنی کو کہ آپ تشریف لائیں، چونکہ ظاہری بات ہے کہ وہ بھی دیوبند کے استاذ، مولانا اعزاز علی صاحب بھی، تو بہرحال بڑوں کی نسبت کا احترام بھی کرتے ہیں، ساتھیوں کی نسبت کا احترام بھی، کہ ہمارے ساتھی کے بیٹے ہیں۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی دعوت کو قبول فرمایا اور بذریعہ ٹرین تشریف لائے پاکستان۔ اس وقت جامعہ خیر المدارس پاکستان میں نہیں تھا، قیام پاکستان سے پہلے کی بات ہے، جالندھر میں تھا، جالندھر جو ہندوستان کا علاقہ ہے۔
حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ کو اور جالندر کے حضرات کو پتہ لگا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ٹرین سے گزر رہے ہیں اور ٹرین یہاں سے گزرے گی صبح کے وقت، تو پورا خیر المدارس، اساتذہ، طلباء، جالندر کے علماء سب اسٹیشن تشریف لائے حضرت کی زیارت اور ملاقات کے لیے۔ بہرحال حضرت تشریف لائے، ٹرین آئی، اترے تو فجر کی نماز کا وقت ہوا، تو پلیٹ فارم پر ہی صفیں بنتی ہیں، صفیں بنی۔ حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مدنی سے عرض کیا کہ حضرت نماز پڑھائی ہے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھ گئے، اور آپ کو معلوم ہے کہ فجر کی نماز میں جمعے کے دن کون سی صورتیں پڑھی جاتی ہے؟ جی ایک طالب علم بتائیں جی، شاباش، الف لام میم سجدہ اور سورہ دار، اس پہ بھی بات نکلی۔ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ معمول تھا، ہر جمعے کے دن فجر میں سورہ الف لام میم سجدہ پہلی رکعت، دوسری میں سورہ دار، اور آپ کو معلوم ہے کہ الف لام میم سجدہ اچھی خاصی صورت ہے۔ اب وہاں ٹرین کھڑی ہوئی ہے، حضرت مدنی نے نماز شروع فرمائی، سورہ الف لام میم سجدہ شروع فرما دیا۔ اب وہاں ٹرین نے ہارن دینے شروع کیے، ہارن کے بعد تو ٹرین جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ جب ٹرین روانہ ہونے لگی تو جو خادم تھے وہ تو بھاگے نیت توڑ کے، بھائی کم از کم سامان تو اتار لیں ورنہ سامان بھی جائے گا، ٹرین تو جا رہی ہے۔ بہرحال جیسے تیسے انہوں نے سامان اتارا ہوگا، ٹرین نکل گئی۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل سکون کے ساتھ اطمینان سے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، حضرت یہ کیا معاملہ ہوا؟ آپ کو تو حضرت معلوم ہے کہ سفر میں جب انسان ہو تو پھر انسان مختصر کر لیتا ہے، اور یہ بہرحال ایک مسئلہ ہے۔ حضرت مدنی اور وہاں ٹرین ہارن دے رہی تھی، ہارن پہ ہارن۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا نماز پڑھاتے ہوئے، یعنی وہ نماز ہمارے جیسی نماز نہیں ہوتی تھی، میری نماز جیسی۔ فرمایا کہ میں نے جب نماز شروع کی پھر اس کے بعد مجھے پتہ نہیں چلا۔ حضرت مولانا خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، یعنی یہ مسئلہ تو اس شخص کے لیے ہے کہ جس کے علم میں ہو، جس کو اندازہ ہو تو وہ نماز توڑ دے نا، لیکن یہاں تو حضرت مدنی فرماتے ہیں مجھے معلوم ہی نہیں ہے، تو فرمایا حضرت آپ کو معلوم نہیں ہے تو پھر تو مسئلہ آپ کے لیے ہے ہی نہیں۔ ان حضرات کا یہ عالم تھا۔ دوسرا واقعہ سنایا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ تھانہ بھون تشریف لے گئے حضرت تھانوی کے ملاقات کے لیے۔ رات کا وقت تھا، خانقاہ بند ہو گئی تھی، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اصول بہت سخت تھے، اصول بہت سخت تھے کہ خانقاہ اس وقت بند ہو جائے گی، پھر دروازہ نہیں کھلتا تھا۔ حضرت مدنی جب پہنچے دیوبند سے تو ٹرین لیٹ ہو گئی، ٹرین لیٹ ہو گئی، رات کو تاخیر سے اسٹیشن سے پہنچے، خانقاہ کا دروازہ بند تھا، اور ان کو اصول معلوم تھے حضرت تھانوی کے۔ انہوں نے دروازہ کٹکھٹانا مناسب نہیں سمجھا، باہر ایک چبوترے پر لیٹ کر سو گئے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے وقت تشریف لاتے تھے، معمول تھا جب تہجد کے وقت دروازہ کھولا، باہر نکلے، کوئی لیٹا ہوا ہے، قریب جا کر دیکھا تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے حضرت مولانا حسین احمد صاحب ہیں۔ پوچھا کہ کون؟ تو کہا حسین احمد کا دیوبند والے۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ کہا آپ یہاں؟ کہا رات کو پہنچے تھے، دروازہ بند ہو گیا تھا خانقاہ کا، ہمیں آپ کے اصول معلوم تھے۔ کہا آپ کے لیے تو وہ اصول نہیں ہے۔ بہرحال کچھ سامان حضرت تھانوی نے خود اٹھایا، کچھ سامان حضرت مدنی نے اٹھایا، اور خانقاہ تشریف لے گئے اندر۔ فجر کی نماز کا وقت ہوا۔ جب فجر کی نماز کا وقت ہوا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مدنی سے فرمایا کہ حضرت نماز آپ پڑھائیں۔ حضرت مدنی نے فرمایا آپ پڑھائیں۔ کہا نہیں، نماز آپ پڑھائیں گے، حضرت تھانوی نے فرمایا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھانے آگے ہوئے۔ جمعے کا دن تھا، جمعے کا دن تھا، تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ الف لام میم سجدے شروع کی، اور اس میں سجدہ ہے نا، سجدہ ہے، تو شروع میں کوئی اعلان بھی نہیں کیا، اور لوگ چونکہ اس کے عادی نہیں تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول نہیں ہوگا، تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سجدہ آیا تو سجدے میں گئے، سجدے میں گئے تو اس میں پیچھے جو حضرات تھے کچھ کھڑے رہ گئے، کچھ رکوع میں چلے گئے، کچھ سجدے میں چلے گئے، خاص طور پر جو بڑی عمر کے تھے، زیادہ تر بوڑھے، وہ تو کھڑے ہی رہ گئے۔
بہرحال نماز ہوئی. نماز کے بعد جو ہے خاص طور پر جو بزرگ حضرات تھے انہوں نے شور شرابہ کیا، بھئی یہ کیا ہو گیا، آپ نے کس کو آگے کر دیا تھا، یہ کیا ہو گیا، اور جو ہے ہماری تو نماز یہ ہو گئی، آپ نے کس کو آگے کر دیا. جیسے ہوتا ہے نا بعض بڑی عمر کے حضرات ہوتے ہیں مزاج میں کچھ شور شر. تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ نماز آپ پڑھا لیں، کہ نماز آپ پڑھائیں. تو اب یہ معاملہ ہوا. اب یہ بات سننے کی ہے آخری. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے کیا جملہ فرمایا، کہا کہ مولانا حسین احمد، مجھے اللہ پاک کی ذات سے امید ہے کہ جو نماز میں نے ابھی فجر کی تمہارے پیچھے پڑھی ہے اس کی برکت سے اللہ پاک میری ساری نمازیں قبول کر دیں گے. اس نماز کی برکت سے اللہ پاک میری ساری نمازیں قبول کریں گے. جملہ سمجھ میں آیا؟ تو بہرحال یہ ہمارے اکابرین کی بڑوں کے آپس میں محبت تھی، ایک تعلق تھا، اور آپس میں ادب اور احترام. آپ حضرات دیکھ لیں آج میں کس حالت میں ہوں، میری اوقات کیا ہے، لیکن آج میں بڑوں پہ تبصرے کرتا ہوں، علماء پہ تبصرے کرتا ہوں، اپنے اساتذہ پہ تبصرے کرتا ہوں. آج میری زبان سے کوئی محفوظ نہیں ہے. تو میں خود سوچ لوں کہ میرا انجام کیا ہوگا، میں ترقی کی طرف جاؤں گا یا تنزلی کی طرف جاؤں گا. اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، ادب آداب والی زندگی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب انشاءاللہ کچھ وقت کے لیے مشائخ کے ختمات شریفہ پڑھے جائیں گے، وقت بھی کم ہے، پھر انشاءاللہ مراقبہ ہوگا، دعا ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام حضرت ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے. اللہم یا قاضی الحاجات، اللہم یا قاضی الحاجات. 3 مرتبہ پڑھے. اللہم یا کافی المہمات، اللہم یا کافی المہمات. 3 مرتبہ پڑھے. اللہم یا دافع البلیات، اللہم یا دافع البلیات. 3 مرتبہ پڑھے. اللہم یا شافی الامراض، اللہم یا شافی الامراض. 3 مرتبہ پڑھے. اللہم یا رفیع الدرجات، اللہم یا رفیع الدرجات. 3 مرتبہ پڑھے. اللہم یا مجیب الدعوات، اللہم یا مجیب الدعوات. 3 مرتبہ پڑھے. اللہم یا ارحم الراحمین، اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھے. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی، یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھے. لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ.
مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھے یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. 3 مرتبہ پڑھے اللہ ولی المؤمنین. اللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے ان کا ایصال ثواب ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے اور واسطے سے پوری امت مسلمہ کو خصوصاً انبیاء اکرام صحابہ اکرام خلفائے راشدین تابعین تبع تابعین اس امت کے مفسرین محدثین فقہاء ائمہ مجتہدین ائمہ اربعہ اور سلاسل اربعہ سلسلہ نقشبندیہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ کے تمام مشائخ اور بزرگوں کو اپنے تمام اساتذہ کرام کو اپنے تمام مشائخ اور بزرگوں کو اعزاء اقارب کو اپنے والدین کو خصوصاً اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اس کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک تمام حضرات کو کامل درجے میں اس کا ثواب عطا فرمائے. اب انشاءاللہ مختصر وقت کے لیے ذکر و مراقبہ کریں گے. تمام ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں. آنکھوں کو بند کر لے, زبان کو تالو سے لگا لے, اپنے دل میں خیال کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے انوارات فیوزات برکات اتر رہے ہیں, میرے دل میں سما رہے ہیں, اور اس کی برکت سے میرے دل سے گناہوں کا زنگ ظلمات میل کچیل دور ہو رہا ہے, اور میرے دل کی ہر دھڑکن سے آواز آ رہی ہے اللہ اللہ اللہ. ہر دم اللہ اللہ کر, ہر دم اللہ اللہ کر, نور سے اپنا سینہ بھر, جیے تو اس کا ہو کر جی, مرے تو اس کا ہو کر مر.
اللہ 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 کر اللہ 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 کر اللہ 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 کر تیری زباں ہو اس کا نام تیرا دل ہو اس کا گھر تیری زباں ہو اس کا نام تیرا دل ہو اس کا گھر ڈر کر بھاگے سب شیطان ڈر کر بھاگے سب شیطان تو صرف ایک خدا سے ڈر اللہ 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 کر اللہ 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 کر اللہ 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 کر الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.